امام کے پیچھے قرات خلف الامام کا مسئلہ کیا ہے؟ جب امام قرات کر رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہو تو پوری توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ سنو، وانصتوا اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ تو رحم کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جب امام کے پیچھے کھڑا ہو تو پھر امام کی قرات سنے، پھر امام کی کیا کرے؟ قرات سنے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قراءۃ الامام قراءۃ لہ، نماز سری ہو تب بھی یا جہری ہو تب بھی، یعنی بلند آواز سے تلاوت والی ہو یا آہستہ آواز سے، تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ کافی ہو جاتی ہے۔ امام کی قرات مقتدی کے لیے کیا ہوتی ہے؟ کافی ہوتی ہے۔ تو امام کے پیچھے قرات کا حکم نہیں ہے، بلکہ حکم ہے کہ امام کے پیچھے بالکل مکمل خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ ٹھیک ہے؟ اب ایک شخص آیا، اس نے امام کے پیچھے نہ فاتحہ پڑھی اور نہ ہی کوئی ساتھ صورت ملائی، آیا اور امام رکوع میں تھا اور وہ آ کے رکوع میں شامل ہوا تو اس نے فاتحہ تو نہیں پڑھی۔ تو ایسا شخص کیا وہ نماز مکمل ہونے کے بعد ایک رکعت کے لیے پھر کھڑا ہو جائے گا یا اس کو رکعت مل جائے گی؟ کیا ہو جائے گی؟ رکعت مل جائے گی۔ اگر امام کے پیچھے قرات پڑھنا اتنا ضروری ہوتا تو پھر اس کی رکعت نہ ہوتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من وجد الرکوع فقد وجد الرکعہ، فرمایا کہ جس نے امام کے پیچھے رکوع کو پا لیا، کس کو پا لیا؟ رکوع کو پا لیا، یعنی مقتدی آیا اور امام رکوع میں تھے، وہ رکوع میں امام کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی رکعت کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر اس کے باوجود وہ کھڑا ہو کے بعد میں رکعت پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نماز کے اندر ایڈیشن کر رہا ہے، وہ چوتھی نہیں بلکہ وہ 5ویں رکعت پڑھ رہا ہے۔ اگر وہ 2 رکعتوں والی نماز ہے وہ پھر تیسری رکعت بڑھا رہا ہے، اگر 3 والی ہے تو وہ پھر چوتھی رکعت بڑھا رہا ہے۔ اور دین کے اندر ایڈیشن یہ کسی بھی طور پر درست اور جائز نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جب کوئی شخص نماز میں فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں۔ تو اس کے کثیر معنی محدثین نے بیان کیے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اس کی نماز کامل نہیں، ایک معنی یہ ہے کہ جب بندہ اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہو یہ حکم اس کے لیے ہے، وگرنہ جب کہہ دیا کہ پیچھے اس امام کے، جب امام کی اقتداء میں آ گیا تو پھر حکم بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص امام کے پیچھے کھڑا ہے اور اس سے نماز کی ادائیگی میں غلطی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ امام اتحیات میں بیٹھ گئے دوسری رکعت کے بعد اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اب اگر کوئی بندہ اکیلے میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس پہ سجدہ سہو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ تو اب وہ امام کے پیچھے کھڑا ہے، حالانکہ اس نے وہ غلطی کر لی کہ جس میں سجدہ سہو ہونا چاہیے، لیکن سجدہ سہو اس کو نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ پیچھے امام کے۔ تو اس لیے امام کے پیچھے نماز کے احکام بالکل مختلف ہیں، اور یہ درست نہیں کہ جب امام قرآن پڑھ رہا ہو اور پیچھے قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھی جائے، بلکہ حکم ہے کہ جب امام قرات کرے، یہ تو ہے نہیں، کوئی بھی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو تو اذا قرئ القرآن فاستمعوا،
اللہ فرماتا ہے غور سے سنو، اور وَأَنصِتُوا، اور بالکل چپ رہو۔ ایک تو یہ ہے نا کہ سنو، امام بھی پڑھ رہا ہے اور پیچھے بھی بندہ کہے کہ ٹھیک ہے بھئی سن تو میں رہا ہوں نا، میرے کان تو امام کی طرف ہی ہے نا، لیکن میں اپنا بھی پڑھ رہا ہوں۔ لیکن یہ بات عقل کے تقاضے کے منافی ہے۔ وَأَنصِتُوا، اور حکم ہے کہ بالکل چپ کر کے، دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ سنو۔ اور یہی طریق تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ آپ اپنے صحابہ کو مختلف اوقات کے اندر نماز کے احکام بیان فرماتے تھے، اور جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس امر کی ضرورت محسوس کرتے تھے اس کی نشاندہی کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس انداز سے نماز ادا فرمائی اور اپنے صحابہ کو پڑھائی، اسی طریق پر الحمدللہ 14 صدیوں سے امت نماز قائم کر رہی ہے، اور اسی طریق کو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دارین کی سعادت عطا فرمائے، اور جس طرح ہم نماز کو اس طریق پر ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طریق پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھائی تھی، سکھلائی تھی، اللہ کرے کہ ہماری نمازوں میں بھی اسی طرح کی لذت نصیب ہو جائے، اور ہمیں بھی اسی طرح کا بندگی کا ذوق نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔